میچ آپ لوگوں نے دیکھا جی، بڑا کلوز میچ ہوا اور آخر پاکستان کو اس میچ میں شکست ہوئی، اور اب پاکستان کی جو چانسز ہیں اس ورلڈ کپ میں آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی معجزہ ہی ہوگا جو کہ پاکستان کو سیمی فائنل تک لے جائے گا، ادروائز جو نشانیاں تھیں وہ تمام تر نشانیاں میرے خیال سے ختم ہو چکی ہیں، اور پاکستان کا ورلڈ کپ کا سفر بھی ختم ہو چکا ہے۔ بہت دیر کر دی پاکستان نے اس پرفارمنس کے لیے۔ شروع میں اگر یہ پرفارمنس پاکستان دکھا دیتا تو شاید کہ ہم ابھی پوائنٹس ٹیبل پہ نمبر 2 یا نمبر 3 پہ ہوتے، لیکن اس طرح سے پرفارمنس ہمارے بولرز نے شروع کے میچز میں دکھائی نہیں جو کہ آج کے میچ میں ہمیں نظر آئی۔ خاص کر حارث رؤف کا وہ کیچ پکڑنا، پھر وسیم جونیئر کا جس طرح سے کم بیک ہوا، پھر شاہین شاہ افریدی جس طرح سے ردم میں واپسی آئے، تو بڑا زبردست تھا تمام تر چیزیں۔ خاص کر بولنگ میں ہم بڑے زبردست رہے آج، اور ایک زبردست ٹیم جو ساؤتھ افریقہ اس وقت بیٹنگ میں نمبر 1 چل رہی تھی ورلڈ کپ میں، لیکن اس کو اتنے کم ٹوٹل کے اوپر اتنا کلوز میچ لے کے چلنا، یہ کریڈٹ دیا جاتا ہے پاکستان کے فاسٹ بولر کو۔ اسپن میں ابھی بھی ہم مار کھا رہے ہیں، اسپن میں ہم نے اس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں، اور نواز کو ہم نے لگاتار چانسز دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم جو ہے ان کو بڑا یقین تھا ان کے اوپر، لیکن اب ان کو میرے خیال سے یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے ایک نمبر کا گھٹیا قسم کا پلیئر ہے نواز، ان کی کوئی جگہ نہیں بنتی، لیکن ان کو اماد وسیم کے اوپر پریفر کرنا، اب میرے خیال سے بابر اعظم پچھتا رہے ہوں گے۔ لیکن اب دیر آیا درست آیا، وقت چلا گیا بھائی، ورلڈ کپ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، جو لوگوں کی خواہشات تھی وہ تمام تر چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے اگر اس میچ پہ نظر ڈالی جائے تو 2 پاکستان کی غلطیاں تھیں جہاں سے پاکستان کے ہاتھ سے یہ میچ نکلا۔ پہلی جو غلطی یہ تھی کہ جب آپ بیٹنگ کر رہے ہو تو بھائی ایٹ لیسٹ 20 اوور کا نہیں تھا، یہ 50 اوور کا میچ تھا، آپ ایٹ لیسٹ 50 اوور تو پورے کھیل جاتے، 272 رنز کر جانا اور 46 اوور کھیل جانا، اٹس مین کہ 4 اوور آپ مسنگ تھے۔ اگر وہ 4 اوور آپ کھیل جاتے اور 4 اوور میں 20 رنز بھی بن جاتے تو یقیناً یہ میچ پاکستان کے ہاتھ میں ہوتا، پاکستان جیت جاتا اگر 20 رنز بھی اوپر ہوتے۔ 272 رنز بہت زیادہ کم تھے۔ اس کے بعد 272 رنز پہ جب ہماری بولنگ اسٹارٹ ہوئی اور جس طرح سے ہم نے بولنگ کی، بولنگ بڑی شاندار تھی، لیکن اس بولنگ کے اندر ہم نے 20 سے 25 ایکسٹرا تھے ہمارے، جس میں تقریباً میرے خیال سے 16 سے 17 وائڈس تھی۔ تو جب 272 کم رن بنانا اور اس کے بعد اتنی ایکسٹرا دینا، تو پھر آپ کہاں سے توقع کرتے کہ آپ جیت جاتے۔ وسیم جونیئر کی میں تعریف کروں گا کہ لگاتار ان کو ڈگ آؤٹ میں ہم نے بٹھا کے رکھا، ان کو اس طرح سے موقع دیا نہیں۔ حسن علی کو ان کے اوپر ہم ہمیشہ ترجیح دے رہے تھے، لیکن آج جس طرح سے ان کا کم بیک ہوا، جس طرح سے آ کے انہوں نے بولنگ کی، قابل تعریف تھی۔ آج پاکستان کی بولنگ خاص کر فاسٹ بولر نے بڑی شاندار پرفارمنس دی۔ دیکھیں جی، میچ سے ذرا ہٹ کے بات کرتے ہیں۔ بابر اعظم آج بہت زیادہ پریشر میں تھے، اور ان کی جو فیس امپریشن ہے وہ بتا رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ کوئی پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے۔ لیکن جو ذرائع سے آج خبریں سامنے آئی ہیں میڈیا پہ، وہ دل دہلا دینے والی خبریں ہیں جی، کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے جس کو ہم گالم گلوچ کر رہے ہیں، جن کے اوپر ہم بہت کچھ ہم بول گئے اس ٹیم کے حوالے سے جس طرح اس کی پرفارمنس تھی، لیکن ان چیزوں سے ہم باخبر تھے کہ اس ٹیم کو 5 مہینے سے کوئی تنخواہ ان پلیئرز کو نہیں ملی، یہ بغیر تنخواہ کے کھیل رہے ہیں 5 مہینے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو بابر اعظم لگاتار 3-4 دن سے ہمارے جو چیئرمین ہے ذکا اشرف صاحب، ان کو کال پہ کال کر رہے ہیں، وہ کال نہیں اٹھا رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، وہ میسیج کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، اور اتنا مہنگا ایونٹ چل رہا ہے جہاں ورلڈ کلاس آپ کا بیٹسمین ہے۔ دیکھیں بیٹسمین بابر اعظم ورلڈ کلاس ہے، کپتانی اس طرح سے انہوں نے کی نہیں، لیکن ایک کپتان جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو میچز نہیں جتوا سکتا جب تک تمام تر جو ٹیم ہے وہ ایفرٹ نہ کر دے۔ لیکن ذکا اشرف نے تمام تر جو الزامات تھے وہ میرے خیال سے بابر اعظم کو ٹھہرایا، اور اس لیے ان کی کال بھی نہیں اٹھا رہا، ان کو میسیج کے جوابات بھی نہیں دے رہا۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے انہوں نے ذکا اشرف نے سرفراز احمد کو کال کی اور ان کو بلایا، میٹنگ کی اور تصویریں لی اور وہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، تو یہ سب کر کے ذکا اشرف میرے خیال سے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ بھائی آپ نے کلیئر کٹ اگر ان کو کپتانی سے ہٹانا ہے بابر اعظم کو، تو آپ کلیئرلی ان کو میسیج دیں۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد آپ جو ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے ہمارا، اس کو آپ خراب کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے ان کی کپتانی اس طرح سے تھی نہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں اس طرح سے بابر اعظم نے کپتانی نہیں کی، لیکن بیٹنگ میں تو آپ ان کو سراہیں، ان کی ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، ورلڈ کلاس نمبر 1 کے اس وقت رینکنگ میں وہ ہیں، اور اس طرح سے اگر آپ اس کے ساتھ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں۔ اور یہ کر کے آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو کہ آپ کی لیول کی، آپ کس لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہو اور کس لیول پہ آپ چل رہے ہو؟ ذکا اشرف صاحب اپنے آپ کو ذرا پہچانے، آپ چیئرمین ہیں پی سی بی کے، اس طرح کی حرکتیں آپ پہ زیب نہیں دیتی، اور یہ حرکتیں کر کے آپ ہمارے جو ورلڈ کلاس بیٹسمین ہو اس کو ہم سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہو۔ بہت زبردست میچ ہوا جی، پاکستان نے بڑی زبردست فائٹ بیک کیا، اور تمام تر ٹیموں کو دکھایا کہ جب ہم کم بیک کرتے ہیں ہم اس طرح سے کم بیک کرتے ہیں۔ وہ لمحہ جب حارث رؤف نے
तबरेज़ शम्सी को LBW किया और अंपायर का डिसीजन नॉट आउट था। अगर वो डिसीजन आउट होता और थर्ड अंपायर तक जाता तो वो क्लियरली पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला होता और पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। लेकिन कहीं-कहीं अंपायर ने भी आज जो है साउथ अफ्रीका टीम को सपोर्ट किया। 2-3 एक गलत वाइड्स भी अंपायर की तरफ से हमें दिखी। इसके साथ-साथ जो आउट था आखिरी ये तबरेज़ शम्सी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया और उसके बाद जब रिव्यू लिया तो वो अंपायर के हक़ में फ़ैसला किया। बहरहाल मैच बड़ा शानदार था जी, बड़ा मज़ा आया, लेकिन पाकिस्तान का जो सफ़र था सॉरी टू से वो इस वर्ल्ड कप में ख़त्म हो गया। अब अगर पाकिस्तान सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करेगा, वो कोई मोइज़ा ही हो सकता है। वो अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह ने कोई मोइज़ा किया तो फिर जो है हमारी टीम सेमीफ़ाइनल में हमें नज़र आएगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान का जो रिटर्न टिकट है लाहौर और कराची का वो पक्का हो चुका है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।